صلاۃ التسبیح کا طریقہ۔ اس نماز کی ایک مخصوص تسبیح ہوتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 رکعت نماز ہوتی ہے جو ایک ہی سلام کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ اس نماز میں 300 مرتبہ اس تسبیح کو مکمل کیا جاتا ہے۔ ہر رکعت میں یہ تسبیح 75 مرتبہ یعنی 75 ٹائمز مکمل کی جاتی ہے، جو کہ 4 رکعات میں 300 مرتبہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اس تسبیح کو مکمل کرنے کے ڈیفرنٹ طریقے، ڈیفرنٹ ویریئنٹس جو ہے ملتے ہیں، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہیں اور اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں سبحانک اللہ، اور اس کے بعد آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں اور سورہ الفاتحہ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد آپ یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ 15 دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں، رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں، اور رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد یہ تسبیح جو اس نماز کی ہے اس کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں تو آپ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ کر کے آپ پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو ادا کریں۔ پھر آپ پہلے سجدے میں جائیں، پہلے سجدے کی دعا پڑھنے کے بعد آپ 10 مرتبہ اس تسبیح کو دہرائیں۔ پھر آپ پہلے سجدے سے اٹھ جائیں اور اب آپ یہاں پر دعا پڑھیں رب اغفر لی یا دوسری دعا، تو اس کے بعد آپ پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو دہرائیں۔ پھر آپ دوسرا سجدہ کریں، دوسرا سجدہ کرنے میں بھی آپ نے سجدے کی دعا کے بعد جو ہے اس تسبیح کو 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ دوسرے سجدے سے جب اٹھیں گے تو جلسہ استراحت میں آپ نے پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو دہرانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دوسری رکعت میں آپ نے پھر ایسا ہی کرنا ہے، سورہ الفاتحہ قرآن پاک کی تلاوت اور 15 دفعہ یہ تسبیح دہرانی ہے۔ پھر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جا کر کے آپ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے اور پھر 10 مرتبہ اسے دہرائیں گے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے آپ نے پھر دوبارہ سے اس کو 10 مرتبہ دہرانا ہے، اور پھر آپ پہلے سجدے میں جائیں گے، اور پہلے سجدے میں آپ دوسری رکعت کا جو پہلا سجدہ ہے اس میں پھر آپ 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر آپ جو ہے جلسہ میں بیٹھیں گے، پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر آپ دوسرے سجدے سے جب اٹھیں گے تو اب آپ نے تشہد پڑھنے سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے تشہد التحیات جو ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنا التحیات جو ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تک پڑھ کر کے اب آپ نے کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ تیسری رکعت میں بھی ایسے ہی آپ کریں گے اور چوتھی رکعت میں بھی آپ ایسا ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ تسبیح ہے اس کو گننے کا جو مسئلہ ہے، اس تسبیح کو ہم زبان سے ہرگز نہیں گن سکتے، زبان سے گننے سے نماز ٹوٹ جائے گی، اور انگلیوں کو بند کر کے گننا یا تسبیح ہاتھ میں لے کر کے گننا مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انگلی جس طرح آپ نے اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہے ویسے ہی رکھیں، اور ہر تسبیح پر اپنی ایک ایک انگلی کو اسی جگہ پر دباتے رہیں۔ مثلاً آپ رکوع میں جب تسبیح پہلی بار پڑھیں تو اپنے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو گھٹنے پر دبائیں، اب دوسری بار پڑھنے کے بعد چھوٹی انگلی کی برابر کی جو انگلی ہے اس کو دبائیں، تیسری کے لیے بیچ کی انگلی کو دبائیں، یا اس طرح سے آپ جو ہے 3 دفعہ پڑھنے کے بعد ایک انگلی دبا لیں، یعنی کچھ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ باقاعدہ تسبیح ہاتھ میں لے کر کے یا انگلیاں بند کر کے پڑھنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ اور اگر آپ جو ہے اس تسبیح کو بھول گئے ہیں، یعنی اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنا بھول جائیں تو دوسرے رکعت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً اگر قرات کے بعد 10 بار پڑھنا بھول گئے ہیں یا کچھ رہ گیا ہے آپ کا، اور تو اب آپ رکوع میں چلے گئے ہیں، تو اب آپ رکوع میں جا کر کے جو آپ کی پچھلی چھوٹی ہوئی ہے اب ان کو پورا کر سکتے ہیں اس طرح سے۔